صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرط حال بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبہ سامعین و حاضرین، بالخصوص صدر مجلس حاضر محتمم ادارہ حاضر حضرت قبلہ صاحب سیدہ مجدہ اور جملہ اساتذہ گرامی، ذی وقار معززین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں آ کر قلبی فرحت نصیب ہوئی کہ آپ نے یہاں یہ جو چراغ روشن کیا ہے، اللہ اس کی روشنی کو فزوں تر فرمائے۔ حضرت کی جو کاوشیں ہیں، اساتذہ کی جو محنتیں ہیں، اللہ ان کو بار آور فرمائے۔ اور یہ جو پودا لگایا گیا ہے یہ ثمر باز ہو، اس کی شاخیں پھیلیں اور اس کے ثمرات سے پورا بنگلہ دیش فیض یاب ہو، اور یہاں اس کی شاخیں جگہ جگہ قائم ہوں، ادارے کھڑے ہوں، اور باقاعدہ درس نظامی کا جو نظم ہے وہ پھیلتا چلا جائے، اور اللہ جل شانہ مذہب مہذب مسلک حق اہل السنہ کو فروغ، بانک پن اور ترقی نصیب فرمائے۔ آستانہ عالیہ کچوچا شریف کی جانب سے یہ جو ہدیہ ہے اس علاقے کے لیے، تو میں بارگاہ عزت میں دعا گو ہوں ان کے لیے، اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے۔ عزیز طلبہ اور عالی مرتبت اساتذہ گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت دین متین کے لیے منتخب فرمایا، اور اس پر ہمیں دل و جان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ موقع جو ہمارے ہاتھ آیا ہے اور ہم دین کے ساتھ منسوب ہوئے، دین پڑھنے، دین پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا جو موقع ہمارے ہاتھ لگا، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم اگر دین نہ پڑھتے ہوتے تو شاید ہم یہ مقام حاصل کر جاتے، شاید اتنی بڑی دولت کے مالک ہو جاتے، شاید ہمیں معاشرے میں یہ مقام مل جاتا۔ جو مقام دین دیتا ہے کوئی اور چیز نہیں دیتی۔ جس نے کسی دنیا دار کو دیکھا وہ دیندار تھا، اس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، اور اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا، اس کے جاہ و حشم کو دیکھا، اس کے پروٹوکول کو دیکھا، اس کی عزت افزائی ہوتے ہوئے دیکھی، اس کی دولت کے انبار دیکھے، اور پھر اس نے حسرت سے اس کو دیکھا تو فرمایا قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے۔ اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم کے نور سے مالا دیا۔ اللہ کے محبوب نے اس بات پہ ناز کیا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ مجھے اگر اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، علم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمیں گود سے لے کر لحد تک، قبر میں اترنے تک علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سنگلاخ پہاڑوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھنا پڑے، حتیٰ کہ چین کا سفر بھی کرنا پڑے، تو ہمیں تلقین ہے کہ آپ مشکل راستے طے کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، اور تمہارے حصے کا جو علم ہے تمہیں جہاں سے ملے اس کو اٹھا لاؤ، اس لیے کہ علم مومن کا گشتہ خزانہ ہے، یہ مومن کی میراث ہے، یہ مومن کا ورثہ ہے، یہ جہاں بھی پایا جائے اس کو تم حاصل کرو۔ علم سے ہی انسان دوسرے مشارکات سے، دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ علماء نے کہا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جس کا آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ مرض، بالخصوص کینسر جیسے امراض جب ان کی تشخیص ہو جاتی ہے، اور جب تشخیص تاخیر کے ساتھ ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ 4 سٹیج پہ پہنچ گیا ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو لمبی زندگی بھی دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن جو ظاہری حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تم چند ماہ کے مہمان ہو۔ کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے تو وہ چند ماہ کا مہمان ہے، تو کسی کو کسی وجہ سے غالب اندازہ ہو جائے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ نوافل پڑھے، صدقات و خیرات کرے، حج کرے، عمرے پہ چلا جائے، دیگر تسبیحات پڑھے، یہ سب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن علماء نے کہا وہ علم سیکھنے میں لگ جائے۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو اس سے افضل کون سا کام ہو سکتا ہے، کون سا کوئی عمل ہو سکتا ہے جو علم کا مقابلہ کر سکے؟ علم انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، دوسری مخلوقات سے اس کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، بلکہ حضرت تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے انسان تو انسان رہا، جو کتا سیکھ جائے اس کا مارا ہوا شکار، اور جو کتا نہیں سکھلایا گیا اس کے لائے ہوئے مارے ہوئے شکار میں فرق ہے۔ جب کتا سیکھ جائے تو وہ کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو پھر کس مرتبہ ہے؟ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے اپنی ہم جوڑیوں سے کہنے لگی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور سن کے مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ اکبر۔ اپنی صلاحیتوں کو نبی کی صلاحیتوں سے کبھی بھی موازنہ کے طور پہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بدکاری ہوتی ہے۔ جو اللہ نے نبیوں کو شانیں دی ہیں وہ الگ ہی ہیں، فضول تر ہیں۔ ہمارے تو کان کے پردے پر چیونٹی رکھ دی جائے تو ہم نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن 3 فرسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 میل دور سے
حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کے اس کلمہ کو، اس بات کو سنا جو وہ اپنی ہم جولیوں سے کہہ رہی تھی۔ 9 میل دور سے چیونٹی کی اس بات کو سنا۔ ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ یا تو اس کے سامنے والے جو مہین سے باریک سے بال ہوتے ہیں ان کو رگڑتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ میسج کنوے کرتی ہے۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیال سا مادہ اپنے منہ سے دوسری چیونٹی کے منہ میں ڈالتی ہے اور وہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اس سے مفہوم اور میسج اخذ کرتی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ 9 میل دور سے، تقریباً 14-15 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا، ان کی رفتوں کا عالم کیا۔ تو اس چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں کچل کے نہ رکھ دے۔ تو اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تم اگر کچلی جاتی ہو، پائمال ہوتی ہو، تم پاؤں تلے آ کے روندی جاتی ہو تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر ہدف پہ ہوگی اور وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، تم ان کی نظر میں نہیں آؤ گے، ورنہ وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع کرنے کے روادار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ پیغمبر کا لشکر ہے۔ جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے، لاکھوں کروڑوں درود آپ کی ذات پہ، تو راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا اور کہا جب تک پورا لشکر گزر نہیں جاتا تم یہاں کھڑے رہو گے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی صحبت میں رہنے والے لشکر کا مزاج یہی ہوتا ہے، جو انسانوں کے انبوہ میں گھس جائے اور خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہو اور پھٹ جائے اور لوگوں کے جسم کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور وہ پھر دعویٰ اس کے بڑے کرتے پھرے کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے، وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ اس چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ تو وہ چیونٹی جانتی تھی کہ نبی کے لشکر کا مزاج کیا ہو سکتا ہے، نبی کی تربیت یافتہ فوج کے نفسیات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس علم کی وجہ سے جو وہ چیونٹی جانتی تھی، امام راضی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں موجود ہے، اس سورت کا نام سورہ النمل چیونٹی کے نام پہ رکھا، یہ اس کو اعزاز بخشا گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا، جو یہ علم جانتی تھی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اس علم کی وجہ سے اس کو ممتاز کر دیا گیا۔ تو علم کی وجہ سے جب جانور حشرات الارض ممتاز ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ جب انسان علم سیکھتا ہے تو اللہ اس کو پھر کون سا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں اپنے کام کو چھوٹا یا حقیر یا کم تر نہ سمجھنا، یہ اشرف ترین عمل ہے۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، دنیا کی رائے کچھ بھی ہو، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، اس سے افضل، اس سے اشرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ نے آپ کے ذمے کام لگایا،
آپ کے اساتذہ نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی، اس ادارے کی انتظامیہ نے وسائل مہیا کرنے کی ذمہ داری لی، تو آپ جی لگا کے بھرپور علم حاصل کریں۔ آج آپ عالم بنیں گے تو آنے والی نسل کو سنبھال پائیں گے، نہیں تو آنے والی نسل آپ سے کبھی نہیں سنبھالی جائے گی۔ علم کی بنیاد پر ہی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، فکر کی بنیاد پر ہی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں اور معاشرتیں قائم ہوتی ہیں۔ تو آج ہم عددی کثرت بھی رکھتے ہوں دنیا کے اوپر، لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر ہم قلت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا کے اوپر جب مسلمان علم کے اعتبار سے اوپر تھے، سب سے اوپر تھے، تکوینی علوم ہو یا دینی علوم ہو، یعنی عصری علوم ہو، فنی علوم ہو یا دینی مہارتیں ہوں، جب ان کے پاس تھی تو تخت و تاج انہی کے پاس تھا۔ جب شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، اسی یورپ کے اندر ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب مغرب ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے تھے۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد کو روس البلاد کہلاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ تھی اور روشن تاریخ۔ لیکن پھر آج ہم کہاں چلے گئے؟ اقبال جب یورپ میں گئے تو وہاں انہوں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے۔ بلند و بالا عمارتیں دیکھی، ان کے کوچہ و بازار دیکھے، ان کی زندگی کی مختلف رنگینیاں دیکھی، لیکن کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ اگر دکھی ہوئے تو اس بات پہ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال نے کہا میرا دکھ یہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کی کتابیں ان کی لائبریریوں میں پڑی ہوئی تھی اور ان سے استفادہ وہ کر رہے تھے جن کتابوں سے ہم نے علم لینا تھا۔ ہمارے پاس ان کتابوں پہ گرد جمی ہوئی ہے اور ان کے ہاں ان کتابوں پر تحقیق ہو رہی ہے، جستجو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں وہ آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے آ رہے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور ان علم کی جو بھی قسم ہے وہ حاصل کریں گے۔ ہمارے دین نے اس کا ہمیں راستہ دیا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ تمام علوم سیکھنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن افضل ترین علوم جو ہیں وہ علوم دینیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو شرف عطا کیا ہے وہ علماء کو بھی عطا کیا ہے۔ تو میں ان تمام طلباء کو جن کے روشن اور منور چہرے آنے والے خوبصورت مستقبل کی نوید ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے عالی مرتبت اساتذہ جو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے جو یہاں ہے اس پر فکر مند بھی ہیں، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے بھی کوشاں بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں اور قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کی، ہمارے محترم ناظم تعلیمات محترم اعلیٰ اور ان کی پوری ٹیم کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی کرے کہ یہ اس علاقے میں جدھر جائیں اس جامعہ کا نور پھیلا ہوا دکھائی دے، اور اس کی برکتیں اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اپنی پناہیں، امان، حفاظتیں اور آبرومند زندگی نصیب کرے۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں دنیا کے اوپر بسنے والے۔ اللہ تمام جغرافیائی ٹکڑیوں کو ایک امت واحدہ کی شکل میں جمع فرمائے اور یہ امت صحیح معنوں میں امت بن جائے، تاکہ عالم کفر ہمارا کچھ بگاڑنے پہ قادر نہ ہو۔ ہماری وحدت، ہماری توانائی، ہماری قوت، اس کے اندر ہی ہماری عظمت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں اور رحمتیں ہم سب کا مقسوم فرمائے۔ جو جملے کہے گئے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ میری ان باتوں میں اثر کی شیرینی گھول دے،
اور آپ میں سے ہر ایک کے دل کے اندر اتار دے. اور میں اللہ نے چاہا تو ضرور دوبارہ بھی حاضر ہوں گا. کرے کہ میں جب دوبارہ حاضر ہوں تو آپ کے تعمیراتی مراحل سارے مکمل ہو چکے ہوں. اور جو ہے وہ آج ماشاءاللہ اچھی رونق ہے طلباء کی، لیکن دوبارہ جب حاضر ہوں تو یہاں دل بھرنے کی جگہ نہ ہو. اللہ حضرت کی، ان کی پوری ٹیم کی کاوشیں قبول فرمائے اور طلباء کو علم نافع دے. وآخر دعوانا ان الحمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ لی امتی کا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی ہودارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی، کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی، کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی. خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز
جود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی اور عروج اور بانکپن، حضرت کی ان کے رفقائے کار کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما۔ اللہ ان بچوں کو آنے والے دور میں اس امت کی نشأت اور نہضت کا ضامن بنا۔ اللہ اس ادارے کو اسلام کا مینارہ نور بنانا۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیاں ان تمام لوگوں کو عطا کر دے جو اس کے ساتھ دامے دھرمے سخنے کھڑے ہیں، بلکہ جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزرتے بھی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل امت مسلمہ کا مقصود فرما، مسلک حق اہل سنہ کو فروغ اور بانکپن عطا کر، اپنی خاص عنایت نصیب صلی اللہ علیہ وسلم۔